اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حکم کیا ہے جو اللہ نے بلکہ اطلاع جو ہے وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ تو اب یہ عبادت جو ہے اس کے بارے میں نے سوچنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ عبادت میرے 24 گھنٹے کے اعمال ہیں، میرا ہر قدم اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر اگر اٹھ رہا ہے تو غلط ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ جو اللہ نے فرما دیا وہ یہ ہے کہ حضور جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری اس طرح میں نے زندگی گزارنی۔ اب میں کیسے گزاروں گا اس کے لیے مجھے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ وہ سوچ سمجھ اس طرح آئے گی کہ جب میں اللہ کے احکام کے اوپر چلنا شروع کروں گا اور اس میں اخلاص کی کوشش کروں گا۔ یہ اخلاص ہی سیکھنے کے لیے ہم بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس اخلاص کی طرف چلیں اور اس کو سیکھیں۔ اس میں ہمیں بزرگ حضرات جب بتاتے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ نقشبند خاندان میں خیال سے ذکر کیا جاتا ہے، آواز سے نہیں کیا جاتا۔ وہ اس صورت میں آواز سے کیا جاتا ہے جب بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اب اس طرح کا ذکر کی ضرورت ہے کہ یہ آواز سے ذکر کرے گا تو اس کی توجہ زیادہ ہوگی، تو وہ کچھ تسبیحات بتا دیتے۔ اب معاملہ ذکر سے ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اللہ کہتے ہیں دل میں یا زبان سے تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو جب آپ ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں تو اللہ اس کے جواب میں لبیک یا عبدی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اللہ 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 کی مشق کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے خیال ہمارے دل میں یہ بیٹھ جائے گا۔ یہ جو نقش بند کا لفظ استعمال ہوا اس سلسلے کے لیے، یہ کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ نقش بند ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ جب لوگوں کو اللہ اللہ بتاتے تھے تو پرانے ساتھی جانتے ہیں، حضرت جی بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح فرماتے تھے، دل کے مقام پہ قلب کے مقام پہ انگلی رکھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ 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 3 دفعہ۔ تو جو خواجہ نقشبند تھے وہ جب اس طرح دل پہ انگلی لگاتے تھے تو وہ اللہ کا نام دل کے اوپر نقش فرما دیتے، ان کی توجہ سے اللہ نقش فرما دیتے۔ اسی لیے حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے شیخ جو بڑے بزرگ تھے، نقشبندیہ خاندان میں بڑے بزرگوں میں آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے دل پہ یہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی انگلی رکھ دے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اب اس پہ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل اللہ کی مرضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی توجہات جو ہیں وہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں، اور واقعی ان لوگوں کو آخری وقت میں اللہ کی طرف سے مہربانی آتی ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے اللہ اللہ شروع کی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اللہ نے دل میں نرمی ڈالی۔ وہ نرمی ڈلی تو میں نماز میں میرا معاملہ ذرا بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے
اللہ مہربانی فرماتے تھے پڑھا دیے گا، ہم پڑھا نہیں کرتے تھے، پڑھائی جاتی تھی، اب بھی اللہ پڑھواتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ تو پہلے والی نماز میں اور ذکر کے بعد والی نماز میں کچھ عرصہ جب اللہ اللہ کرنی شروع کی تو اس کے بعد کی نماز میں فرق یہ تھا کہ دماغ میں ایک دفعہ یہ خیال آیا میرے کہ یہ میں اپنی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کو میں کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی ہوں، نہیں، میں ایک عام سا گناہ گار آدمی ہوں، کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اور چونکہ بزرگوں نے فرما دیا تو اس لیے پھر لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے جو حضرات اس طرف آتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کمال تو کسی کا نہیں، کمال تو اللہ کا ہے، مہربانی تو ساری اللہ کی ہے جو وہ لے کے آتے لوگ۔ تو نماز کے دوران یہ خیال آیا کہ جب ہم پریڈ میں کھڑے ہوتے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب ہوتے تھے تو وہاں پہ جب ہمارے جو صوبیدار صاحب تھے وہ اوپر کھڑے ہوتے تھے اسٹیج پہ، ہم دور ہوتے تھے، لیکن ہماری آنکھ کی جو ہلنا تھا اس کو بھی وہ ادھر سے بول کے کہتے ہوتے تھے کہ فلانے فلانے نمبر والا کیڈٹ جو ہے وہ اپنی آنکھ کو مت دلائے۔ تو میرے سوچ یہ آئی جب یہ ذکر فکر میں جب پڑھا تو میں نے سوچا کہ ایک انسان کی یہ جو پریڈ ہے اس میں آنکھ ہلانے کی وہ اجازت نہیں دے رہا، تو اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہلتے ہیں، کہیں خارش کرتے ہیں، کہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ہلتے ہیں۔ تو یہ سمجھ آئی کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ بعد میں جب میں نے بزرگوں کی باتیں پڑھی، بزرگوں سے سنی، تو پتہ یہ لگا کہ اللہ کے سامنے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو کوئی حرکت نہ کرے۔ اس کی پریکٹس مراقبے میں بھی ہو جاتی ہے کہ آپ مراقبے میں جب بیٹھتے ہیں تو بالکل ساکن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ آ رہی ہے، آپ یہ دھیان کر کے بیٹھتے ہیں۔ اب جب انسان دھیان کر کے بیٹھتا ہے تو چونکہ اللہ کی بڑی خاص مہربانی ہے، ہر بندے پہ مہربانی ہے، لیکن بندے اس کی طرف دھیان نہ دیں تو بندوں کا قصور ہے، اللہ کا قصور تو نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ دھیان کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ آ رہی ہے تو اللہ اس کو خالی نہیں جانے دیتے، رحمت آتی ہے۔ تو اسی طرح جب نماز میں اپنے سارے ادب اداب کر کے جب بندہ کھڑا ہوگا تو کچھ دنوں میں عادت بنتے بنتے جب اس کی عادت بن جائے گی، زحمت ہوگی اس کو کھڑے ہونے میں، اس طرح تھوڑے عرصے بعد زحمت ختم ہو جائے گی اور عادت بن جائے گی کہ اب نماز میں وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اب یہ بھی نہیں کہ ایسے جھک جائیں جیسے پتہ نہیں کیا، آپ بالکل ایسے نیچے نہ ہوں، نہیں، آپ سیدھے کھڑے ہوں، نظریں آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہوں، یہ حکم ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس حکم پہ عمل کرنا ہے، اور خیال یہ ہو دل میں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے کھڑے ہوئے اور میں جو بول رہا ہوں وہ اللہ کے سنا رہا ہوں۔ تو اس طرح نماز بہتر ہوتی جائے گی، جوں آپ کی نماز بہتر ہوگی، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی آقا نامدار شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک جوان صحابی تھے، نماز کے لیے آیا کرتے تھے اور بڑے پابندی سے آتے تھے، تو کچھ حضرات کو پتا تھا کہ ان کا پیشہ چوری ہے، یہ پیشے سے چور ہے، مطلب وہ جب ایمان لائے تو اس سے پہلے ان کا پیشہ یہ تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صاحب جو ہیں یہ چور ہیں پیشے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، اب یہ ایمان لے آئے ہیں اور یہ نماز ان کو چوری سے روک دے گی۔ اسی طرح باقی کام جو ہیں، جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، جو ہماری ایسی قباحتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، ہم جب نماز میں خشوع اور خضوع انشاءاللہ تعالی آئے گا تو ہمارے وہ کام جو ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے، برکت سے، فضل سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ واقعی حقیقی نماز بن جائے۔ باقی رہ گئی وہ عبادتیں، وہ فضل، وہ کرم جو اللہ پاک کی طرف سے ہونے ہیں، وہ تو ہر وقت ہو رہے ہیں۔ میری کم علمی ہے، میرا سمجھ کم ہے جو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بات۔ دوسری بات،
میرے جتنے اعمال ہیں دن میں صبح اٹھنے کے بعد شام تک میں اس پہ غور کرتا رہوں، یہ مراقبہ ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ میں غور کرتا رہوں کہ میں نے یہ کام کیا، اس کو سوچوں پہلے، جیسے زبان کھولنے سے پہلے سوچوں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اگر ہے تو رک جاؤں. اس کے بعد میں یہ سوچوں کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں کوئی بیچ رہا ہوں چیز، میں خرید رہا ہوں چیز، یا میں دفتر میں بیٹھا ہوں، میں کوئی کام کر رہا ہوں، اور یا میں کوئی لین دین کا معاملہ کر رہا ہوں، جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ میرا فرض بنتا ہے یہ سوچنا کہ بھائی کیا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کیا خدا نہ خواستہ میں کوئی بیچنے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یا میں کسی بھی معاملے میں غلط بات تو نہیں کر رہا، یا جو میرے ذمہ کام لگایا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا، اگر نہیں کیا تو غلط ہوا، اگر صحیح کیا تو عبادت ہوا. تو یہ اتنا سا فرق ہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں میرے، جو بھی میں نے دن میں عمل کرنا ہے، میں نے مثال کے طور پہ پانی پینا ہے تو میں سنت طریقے سے بیٹھ کے 3 سانس میں پانی پیوں. پہلی سانس پہ بسم اللہ پڑھوں، دوسری سانس پہ الحمدللہ پڑھوں، اکثر بزرگان سے یہی سنا ہے، اور سب جب پانی پی لیں تو پھر بھی دعا کریں. اچھا، جب آپ کھانا، میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت مولانا نواب عشرت علی خان کیسر، بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، دنیا سے پردہ فرما گئے. ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے یہ عرض کی کہ حضرت جی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے مرتے ہوئے. وہاں پڑے فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی آسان بات ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا آپ روز کھانا کھاتے ہیں؟ جی کھاتے ہیں. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی. سنت طریقے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ جی بالکل. کوشش تو ہوتی ہے کہ یہ گھٹنا اٹھا کے نیچے بیٹھ کے اور سنت طریقے سے کھایا جائے، اور باقی بھی جو اپنے سامنے سے کھایا جائے. یہ آداب ہے نا، یہ سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے آداب بیان فرمائے. اب میرا آپ کا کام ہے وہ سیکھوں، جا کے پڑھوں، کتابیں دیکھوں، علماء سے پوچھوں. تو انہوں نے فرمایا جب آخر پہ جب کھانا کھا لیتے ہو کیا دعا مانگتے ہو؟ پانی پی لیتے ہو کیا دعا مانگتے ہو؟ جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہ سارے اللہ کی بڑی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اطعمنا کھانا کھلایا، وسقانا پانی پلایا، اور مہربانی فرمائی کہ ہمیں مسلمانوں میں سے رکھا. ظاہر ہے مسلمان ہیں تو آپ یہ اعمال کر رہے ہیں نا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا یہ دعا جب آپ نے پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو کھانا بھی ملے گا انشاءاللہ، پانی بھی ملے گا، اور اس مسلمانوں میں سے ہی رکھیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے جس نعمت کا شکریہ ادا کیا وہ اس کے اندر زیادتی کروں گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں سنت اعمال، سنت کی دعائیں اور یہ ساری چیزیں سیکھوں اور ان پر بڑی سختی سے عمل کرنے کی کوشش کروں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں نے آج ہی سے میں بالکل 100% مسلمان بن جاؤں. نہیں، اس پہ وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے. اسی محنت کو جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ آپ قدرت کی طرف آ رہے ہیں، نیچر کی طرف آ رہے ہیں، جس کو ہم گورے بولتے ہیں نیچر انگریزی زبان میں. اسلام نیچر کا مذہب ہے، فطرت کا مذہب ہے، یہ غیر فطری مذہب بالکل بھی نہیں ہے. تو جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اس کو تو ہم تبدیل کر نہیں سکتے. اب میرا مسئلہ یہاں شروع ہوتا ہے جب میں اللہ کے احکام کو اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کروں. نہیں، غلط ہو چکا ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ میں جیسے حکم ہے میں اس طرح کام کروں، ورنہ میں نہ کروں. ایک بات یاد آ گئی، کل پرسوں جو بات ہو رہی تھی وہ آیت کی من یتق اللہ ویجعل لہ، من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور آگے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اس کے بعد ہے
ان اللہ بالغ امرہ، اور آخر پہ ہے فقط لقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر شے کو تقدیر بنائی ہے، ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اللہ نے۔ اب لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے جس میں یہ معاملات ایسے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سارا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے، وہ کیسے ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک جانور ہے، مثال کے طور پہ کتا، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، چیزیں کھا جاتا ہے، قرآن میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی اس کو کھانا دو تب بھی ہانپتا ہے، نہ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ تو اور مثلہ کمثل الکلب، اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جس کی مثال ایسے جیسے کتا، گندی مثال۔ اللہ نے یہ بندوں کو، ان بندوں کو فرمایا کہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کی مثال کتے کی طرح کی۔ اس کتے کو جب ہم ٹرین کرتے ہیں اور اس کو شکار سکھاتے ہیں، یہ جانور کے پیچھے بھگاتے ہیں اس کو، جب یہ جانور پکڑ کے لاتا ہے، نجس چیز ہے نا کتا، لیکن جب وہ جانور لے کے آتا ہے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ہم نے کتے کی فطرت نہیں بدل سکے، کتا کتا ہی رہے گا، اس کی فطرت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو تربیت دے کے اس کو ٹھیک کر لیا، تو وہ مالک کے کہنے پہ چلنے لگ پڑا۔ اب اس کتے کی عام گلیوں میں پھرنے والے کتے کے بنسبت اس کی قدر قیمت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمارا نفس ہے، اس کو ہم نے تربیت میں لانا ہے۔ اگر میں خود اپنی تربیتیں لگاتا رہوں، کرتا رہوں، کوشش کروں، تو میں کئی جگہ پہ رہ جاؤں۔ جب تک میں کسی اللہ والے کے پاس جاؤں گا وہ مجھے اس کی نوک پلک بتاتا رہے گا کہ یہ نہیں، یوں نہیں، یوں کرو، یوں نہیں، یوں کرو، اور اس کے اوپر جب میں کوشش کر کے چلوں گا تو اللہ پاک میرے اوپر اپنا فضل فرما دیں گے، تو میرا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گا اور مجھے ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اب جیسے قرآن کی تلاوت ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پہ 30 نیکیاں۔ تو جب آپ کو میں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آپ تلاوت کریں بغیر ترجمہ پڑھے، تلاوت آپ کو کم از کم ایک صفحہ کم از کم ہر روز، نہیں تو جو بہتر ہے کہ آدھا سپارہ ہو یا ایک سپارہ ہو، آپ روز پڑھیں۔ آپ نے جتنے الفاظ پڑھے ان سب پہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ ان نیکیوں کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر اللہ کا نور زیادہ ہو جائے گا۔ اب اس نور کو سنبھالنے کے لیے مجھے نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جو بھی نماز میں میرے اوپر اللہ کا نور آیا، ذکر اذکار سے میرے اوپر اللہ کا نور آیا، قرآن کی تلاوت سے میرے اوپر اللہ کا نور آیا، یہ آتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کی احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے میرے بھائی اور میرے بچوں، احتیاط یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، میری نظریں زمین سے مت اٹھیں۔ احتیاط یہ ہے کہ میں حرام سے دور رہوں، میری زبان سے سچ نکلے، میرے دل میں کوئی کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو۔ احتیاط یہ ہے کہ میں کسی کے لیے برا نہ چاہوں، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے۔ اسی چیز کو فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آدھے آدھے داخل ہوں گے کام نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ بڑے مسائل ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں، اور اس کے بعد جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم اس کی تدارک کو دیکھیں، ہم گیلے شکوے پہ آ جاتے ہیں۔ نو جی ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، نہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے، یہ بات کہنا غلط ہے، یہ کفر کی حد تک جائے گی۔ ہماری قسمت لکھنے والے کون ہیں؟ اللہ، اور اللہ ہمارے لیے برا چاہ سکتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے ہوتے تو پھر آپ میں یہاں پہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں پیدا کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ حضرت جی کے ساتھ میں ایک جگہ گیا تو میری آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، حضرت صاحب نے دم کیا تو ٹھیک ہوگی، تو میں بار بار پوچھتا تھا
हजरत जी मेरी आंख को क्या हुआ, फरमाते थे, ये उन्होंने ऐसी अजीब बात फरमाई, उन्होंने कहा कि अल्लाह की चीज है, जब चाहते हैं ले लेते हैं, जब चाहते हैं दे देते। एक नेमत है जो तुम्हें दी हुई है, अगर अल्लाह ले लें तो वापस नहीं आ सकती, और अल्लाह आपके पास रहने दे तो कोई और ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये अल्लाह की खास मेहरबानी कि नजर दी हुई है। हमने कितना किराया दिया अल्लाह में, हमने कितना इसके ऊपर जुर्माने दिए हुए कि जी हमें नजर में आना चाहिए। खुदा न खास्ता नजर चली जाए तो आप क्या, एक आंख की गई तो लोग क्या कहेंगे, आप 2 आंखों की गई तो क्या कहेंगे, आप जरा सोचें। एक आंख वाले को काना कह रहे हैं, 2 आंख वाले को अंधा कह रहे हैं, और अंधे की दुनिया ही अंधेर है, उसको तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। हाथ पकड़ के कहीं ले जाओगे तो चला जाएगा, नहीं तो बैठा रहेगा या सोटियां मारता रहेगा, इधर उधर चुड्डे खाता रहेगा। तो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की जो ये आपको और मुझे दे दी। इसलिए मेहरबानी फरमाकर इसको समझने की कोशिश करें, अपने पूरे दिन को सुबह से लेकर शाम तक, और रात को जब आप सो रहे हैं तो आप तो सो रहे हैं ना, आपने बिस्तर पे लेट गए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओए जब तुम बिस्तर पे लेट जाते हो अल्लाह अल्लाह करो, ऐसे ही है जैसे माँ की गोद में बच्चा चला गया। और ये अल्लाह अल्लाह करने वाले जो कब्र में जाते हैं तो भी ऐसे ही है जैसे माँ की गोद में चले गए। माँ की गोद में चाहे वो कमजोर तरीन ही क्यों ना हो, औरत कमजोर है ना, उसको कोई भी मार के उससे बच्चा छीन सकता है, लेकिन बच्चा उसकी माँ की गोद में जाके सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है अपने, उसको किसी तूफान, किसी बला, किसी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ है। इसी तरह अल्लाह के साथ जो रहने वाले हैं उनको किसी चीज का डर क्यों लगे। अब मुसीबत क्या है, वो अल्लाह के साथ रहते नहीं, आजमाते हुए अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह हमारे हैं, अल्लाह तो हमारे हैं, हम अल्लाह के नहीं बनते। क्यों कि अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे नहीं चलते। ये बच्चों के दिमाग में बड़ी बात अजीब अजीब आजकल डाली जा रही है कि ये जिन चीजों में उनको फंसाया जा रहा है, ये मोबाइल्स में, ये कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, और इस तरह की बहुत सारी कबाहतें हैं, और ये बड़े, जिसको अंग्रेजी में स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, बड़े आहिस्ता अंदाज से जहर दिया गया है हमारी कौम को। उसका नतीजा क्या निकला कि हमारी बच्चियां मोबाइल उठा के फिर, क्या जरूरत है उन बच्चों को मोबाइल उठाने की। अगर आप हकीकत देखें तो उनको तो किसी सूरत में मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर 100,000 खराफात हैं, और इसकी वजह से इखलाक की तबाही है। और इखलाक तो अल्लाह के नबी के लिए फरमाया जा रहा है कि उनका इखलाक कुरान है। तो हम आप कौन है, हम आप कौन होते हैं ये चीजें रहने ना करने वाले, हम आप कौन है जो इनके ऊपर हम अपने मामलात को इनको ठीक ना करें। इसलिए मोबाइल से इज्तनाब कराएं बच्चों को, के लिए बहुत जरूरी है। तो बात क्या बनी, आखिरी बात ये बनी कि अल्लाह ने जो हमें पैदा किया इबादत के लिए, तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उसमें हमारा खाना भी बात है, हमारा पीना भी बात है, हमारा उठना भी बात है, हमारा बैठना भी बात है, हमारा चलना भी इबादत है। हमारा हर काम जो हम करते हैं नीयत अल्लाह के लिए करके आप करेंगे तो आपकी इबादत है। और जब वो इबादत, जिसको हम इबादत आजकल उर्फ आम में कह रहे हैं जी, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, कुरान शरीफ पढ़ा, वो भी इबादत है और वो अफजल इबादत है। तो जब वो करेंगे तो उसकी भी नीयत के अल्लाह मियां मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि उनके वालिद साहब ने कहा, कुरान पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। हमें ऐसे पढ़ कर के अल्लाह सुन रहे हैं। तो जब आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप दिल में ये सोचे कि अल्लाह मुझसे बातें कर रहे हैं और मेरे सुन रहे हैं जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। ज़ाहिर अल्लाह तो सुन रहे हैं, अल्लाह तो समी है, बसीर है, देखते हैं। तो जब इस नीयत से आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके कुरान में आपको बहुत ज्यादा इसको एक लफ्ज तो लज्जत है कि जी बहुत ज्यादा आपको लजीज महसूस, लज्जत महसूस होगी। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर आपका दिल बैठेगा। तो आपको ये समझ आ सकती है इस बात की, लेकिन तजर्बा जरूरी है। वो क्या है, आप अक्सर देखें अल्लाह वाले बैठे कुरान पढ़ते हैं, कई बुजुर्गों को देखा
تو پڑھتے پڑھتے ایک دم ان کے منہ سے اللہ، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، بیچ میں ایک دم منہ سے اللہ نکلتا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے اثرات ہیں، تو وہ بندہ مجبور ہو کہ اس کے اندر سے اللہ نکلتا۔ یہ بات سمجھ کی ہے، تھوڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، تھوڑا اس پہ محنت لگتی ہے، وہ محنت آپ کو اور مجھے کرنی ہے، اور سارے کام اللہ کی کرنے، اللہ کو دکھانے کی نیت سے کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ جہاں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کا رسول ٹکرا رہا ہے، حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ٹکرا رہا ہے، وہاں رک جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خطا نہیں کھائیں گے۔ لیکن کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں، اور محبت کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ لوگوں میں بڑے بڑے ہیں جی ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ ہمارا آئیڈیل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں۔ آپ دیکھیں چہرے پہ سنت رسول نہیں اور شکل انگریز والی بنائی ہوئی ہے، اور باتیں کریں دین کی، تو کیا اثر آئے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقولوا لما لا تفعلون، وہ مت کو جو تم خود کرتے نہیں، تو جھوٹ ہوا نا۔ اس لیے ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو مجھے نیکی کی توفیق دے اور نیکوں میں سے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مراقبہ کریں گے 5 منٹ، جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھیں رہیں، اور اپنا سر نیچے کریں، اور یہ سوچیں کہ حضور جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے اللہ کا نور یا روشنی سارے صحابہ اور بزرگوں کے سینے سے ہوتی ہوئی ہمارے سینے پہ آ رہی ہے، اور وہ ہمارے سینے پہ آ رہی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھتے ہوئے دل میں اللہ اللہ، زبان سے نہیں خیال سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہی ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی، اس میں بھی اللہ کا فضل ہوا کہ آپ نے باتیں وہ سنی جو اللہ کی ہیں، اپنی ہم نے ذاتی معاملے کے لیے تو بات نہیں کی، یا آپ نے تو سنی بھی نہیں۔ مجھے ذات کی بات کرنے کی، اپنی ذات کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا آپ کو اپنی ذات کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم اللہ کی بات اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے یہ مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دعا فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں، ہماری غلطیاں ساری، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں، برائی سے بچا لیں، ہماری مشکلات آسان فرما دیں، ہم سب کو نیک بنا لیں۔ ہمارے نیک بن جانے سے آپ کو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، نہ ہمارے نیک بن جانے سے آپ کو فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں، برائی سے بچا لیں۔ آپ مالک ہیں، یہ آپ کے دار اختیار میں ہے، ہمارے دار اختیار میں نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیں، ہمیں اپنے دین والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں نیکی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری مشکلات آسان فرمائیں، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں، ہماری بیماریاں دور فرمائیں، کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی بیماری دور کر نہیں سکتا۔ دوا کھانا سنت ہے، ہم کھا لیتے ہیں، لیکن آرام دینا آپ کی مہربانی ہے، آپ ہی دے سکتے، تو اپنی شان کے مطابق مہربانی فرمائیں۔ ہمارے
جو حضرات آگ پس چلے گئے ان سب کو ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمارے بزرگوں کی شان میں ہمارے بزرگوں کی درجات میں اپنی شان کے مطابق اضافہ فرمائیں اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں۔ ہمارے سارے جو اصحاب، جو دوست احباب، جو ہمارے والدین یا ہمارے قریبی جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے اپنے دین سے۔ اللہ ہمارے اندر اپنا ذکر و فکر جاری فرما دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ کے ذاکرین کی جماعت۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے ملک کی، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جتنی مشکلات ہمیں پڑی ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہمارے جو چور اور بے ایمان جن لوگوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ ہمارے ہر ذرے، ہر پاکستان کے ایک ایک ذرے کی حفاظت فرمائے۔ امت محمدیہ ساری کو معاف فرما دے، سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے اور ساروں کو ایمان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی پروفیسر، جی بالکل۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ